تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، وہ شرک ہے جو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کسی جگہ پہ اپنے فرینڈز کے ساتھ نماز پڑھو تو آپ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے سجدے لمبے کر دو، اپنے قیام لمبے کر دو یا اور اچھے سے کر لو، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اگر کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کو دنیا ہی ملے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ ہجرت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے۔ تو ہجرت بھی اگر کسی نے، اب ہم نے پاکستان سے اگر یہاں پہ ہجرت کی ہے تو کیوں کی ہے؟ ہماری نیت کیا تھی؟ ہم نے دین کی خاطر تو نہیں کی نا۔ تو انسان ہجرت جب کرتا ہے وہ جس مقصد کے لیے کرتا ہے اس کو وہی مقصد عطا ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی خوبصورت احادیث تھی، کہتے تھے کہ کن کو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے کہتے تھے نا، اذان کے لیے پکارتے تھے تو کہتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، کہ اے بلال ہمیں نماز میں راحت پہنچاؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز میں ہے۔